ہم نے صحافت کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان اخلاقیات کو ہی تزدیا ہے، اور اب ہر ناجائز چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو چکی ہے۔ ٹیکنالوجی جو کچھ دے رہی ہے اس کو ہم لیں اور لے کر اسے اپنے قارئین تک اس شکل میں پہنچا سکیں کہ وہ آپ کی جرنلزم کو، آپ کے میڈیا کو آگے بڑھائے۔ اسٹیج پر بیٹھے معززین سامعین، السلام علیکم۔ شارق نقش بندی نے ابھی جو تقریر کی اس میں ٹیم کی بات کی انہوں نے کہ اردو اخبارات جو ہیں وہ اشتہارات کے لیے، ایڈ کے لیے کوئی ٹیم نہیں رکھتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹیم نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ممبئی سے اخبار شروع ہوا تھا جس میں بہت بڑے بڑے ایڈورٹائزر شامل تھے، اور وہ ایڈورٹائزرز کا ہی اخبار تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ کبھی مڈ ڈے میں کام کرتے تھے، انقلاب میں کام کرتے تھے، لیکن وہ اخبار نہیں چلا، وہ اخبار نہیں چلا۔ اردو اخبارات اس لیے نہیں چل رہے ہیں کیونکہ آپ کی زبان کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کی زبان پڑھی نہیں جا رہی ہے، آپ کی زبان سے نفرت کی جا رہی ہے۔ آپ مالیگاؤں میں دیکھیں گے، مالیگاؤں میں ہر گلی، ہر محلے میں آپ کی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، سائن بورڈ لکھے ہوئے ہیں، دکانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ شہر بمبئی میں چلے جائیں اور کسی ایسے محلے میں چلے جائیں جہاں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں اردو میں سائن بورڈ کے نشان نہیں ہے۔ تو آپ خود ذمہ دار ہیں اپنی زبان کو مٹانے کے۔ اردو اسکولیں کم ہو رہی ہیں، اردو اسکولوں میں لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا ہے، اردو اخبارات پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بتائیں کہ میں گونڈی کی بات کرتا ہوں، ممبئی کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں کئی لاکھ اردو پڑھنے والے رہتے ہیں۔ یہاں اردو پڑھنے والوں سے میری مراد صرف مسلمان نہیں ہے، اردو پڑھنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں، وہ غیر مسلم بھی شامل ہیں جنہیں اردو سے محبت ہے، اردو سے پیار ہے۔ لیکن اس محلے میں آپ جائیں اور آپ پتہ لگائیں کہ اردو اخبارات کتنے بکتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آبادی کے لحاظ سے کیا تناسب ہے، بہت معمولی، بہت کم۔ تو آپ نے خود اردو کو چھوڑا اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ حکومتوں نے پوری کر دی کہ آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ، آپ دیکھیے کہ اردو اکیڈمی کو ایک ایسی وزارت کے حوالے کر دیا گیا ہے جو مائنرٹی کی وزارت ہے۔ کیوں کر دیا گیا بھائی مائنرٹی کی وزارت کے حوالے؟ کیا اردو صرف مائنرٹی کی زبان ہے، صرف مسلمانوں کی زبان ہے؟ نہیں۔ اور ہم نے ان جرنلسٹوں کو، ہری ہردت ہیں، ستلال ہیں، اور ایک بہت لمبی چوڑی ایک فہرست ہے جرنلسٹوں کے جنہوں نے اردو اخبارات کو، اردو صحافت کو اپنے خون پسینے سے، اپنی قربانیوں سے سینچا ہے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ فکر تونسوی صاحب ہیں، اب تو ان کو اردو ادب میں بھی کوئی، آپ دیکھیے کہیں پروگرام ہوتے ہیں نام تک نہیں لیا جاتا ان لوگوں کا۔ تو اردو زبان اور اردو صحافت کے قاتل اگر آپ کہیں تو ایک طرح سے ہم خود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اردو کسی زمانے میں، اردو صحافت کی میں بات کر رہا ہوں، کسی زمانے میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ انقلاب آزادی کی تحریک میں اس کا بڑا کام رہا، اس کا بڑا نام رہا۔ اس کے لیے لوگوں نے، صحافت سے جڑے لوگوں نے قربانیاں دیں، جیلوں میں گئے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اوپر نظر رکھیں۔ ہم نے صحافت کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں ان اخلاقیات کو ہی تزدیا ہے، اور اب ہر ناجائز چیز جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی اردو صحافت کی تنزلی کا ایک، آپ کہتے ہیں ایک سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے، جن کے سامنے بچنا نہیں چاہیے تو ان کے سامنے بچ گئے ہیں، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں، ان کی بات پہ بات کرنے لگے ہیں، اور اس کو جائز ٹھہرانے لگے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اور جہاں تک ٹیکنالوجی کا سوال ہے تو میں ایک بات کہوں کہ اردو اپنے عروج کے زمانے میں ٹھیک ہے، اپنے جرنلسٹوں کی وجہ سے، اپنے مالکان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے جانی جاتی تھی، لیکن اردو صحافت پسماندہ رہی ہے اور آج بھی پسماندہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے حساب سے بہت سارے اخبارات ایسے ہیں جن میں کئی لوگ ہیں جنہیں آج بھی کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، آج بھی وہ یہ نہیں جانتے کہ اسمارٹ فون سے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں جرنلزم کا۔
ان کی تربیت نہیں ہے. آپ اگر خبر بنانے کے لیے کہہ دیں تو خبر کی شروعات کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا. ہم کو یہ پتہ نہیں کہ خبر کیسے بنائی جاتی ہے. تربیت نہیں ہے. جب تک تربیت نہیں ہوگی, یہ تربیت ہمیں دینا پڑتی ہے. شاہد بھائی نے کچھ لوگوں کو تربیت دی, ان کے یہاں ایک وسیع ایک سسٹم ہے, ایک وسیع وہ, لیکن دوسرے اخبارات دیکھیے وہ اپنے اس فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے چلیں گے, کیسے چلائے جائیں گے, اور ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اخبار کو چلانے کے لیے. بس انہیں یہ فکر کھائے رہتی ہے. میں مالکان کی بھی بات کروں گا, یہاں مالکان بیٹھے ہوئے ہیں اردو اخبارات کے, کہ میں ان کی بات نہیں کرنا, معاف کریں, لیکن اکثر مالکان کا یہ معاملہ ہے کہ انہیں جرنلسٹوں سے زیادہ, اخبار سے زیادہ اپنی فکر رہتی ہے کہ ہم اخبار سے کتنا نچوڑ سکتے ہیں, جتنا نچوڑ سکتے ہیں اتنا نچوڑ لیں. تو یہ سب جو کیا کہتے ہیں امراض ہیں اردو اخبارات کے, میڈیا کے, ان سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگی. اور ٹیکنالوجی کو اس طرح سے اپنانا ہوگا کہ اس ٹیکنالوجی جو کچھ دے رہی ہے اس کو ہم لیں اور لے کر اسے اپنے قارئین تک اس شکل میں پہنچا سکیں کہ وہ آپ کی جرنلزم کو, آپ کے میڈیا کو آگے بڑھائے. اور میں ایک چیز کہہ دوں کہ سوشل میڈیا کا اور چینلز کا بہت ذکر ہوتا ہے, لیکن چینلز اور سوشل میڈیا کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے, جو کتنے مثبت ہوتے ہیں اور کتنے منفی ہوتے ہیں. زیادہ تر آج کل جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر جو چیزیں, وہ چاہے ہماری طرف سے ہوں چاہے دوسروں کی طرف سے ہوں, باعث ہوتی ہیں, ان میں تعصب بھرا ہوتا ہے, اور اس کا اثر جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر قارئین پر پڑتا ہے. شارق نصرالدین صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کہی, صحیح ہے کہ ہمارے اخبارات بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ اخبار جو ہاتھ میں آتا تھا آپ کا, وہ اب نہیں آ رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چینل سے یا اپنے یوٹیوب چینل سے خبریں دیتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو اس میں آپ کی زبان کہاں ہے؟ آپ کی زبان جو لکھی جانے والی زبان ہے وہ کہاں ہے؟ وہ زبان تو کہیں نہ کہیں ختم ہو رہی ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں, ان مسائل پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا تاکہ ایک سنہرا دور جو میڈیا کا رہا ہے, اردو میڈیا کا رہا ہے, وہ پھر لوٹ سکے. السلام علیکم.